بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقدمے میں امر عاشر کے بیان میں ہے، 10واں امر جو صحیح اور اعم کے بیان میں ہے۔ اچھا، صحیح اور اعم کے بحث کے آغاز میں مرحوم آخوند نے چند مقدمات ذکر کیے ہیں۔ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ تھا کہ چاہے آپ صحیحی ہوں یا اعمی ہوں، دونوں صورتوں میں قدر جامع کی ضرورت ہے، قدر جامع کو تصویر کرنا ہے۔ آخوند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح کے قول پر قدر جامع کی تصویر ممکن ہے، کہ انہوں نے پیش بھی کی، لیکن اعمی کے نظریے کے مطابق قدر جامع کی تصویر فی غایت الاشکال، بہت زیادہ مشکل ہے۔ کہ پھر اس کے بعد آخوند نے تقریباً 5 تصویریں یہاں پر ذکر کی ہیں، کہ ان میں سے کچھ تصویروں کو مختلف جگہوں پر آغایون نے ذکر کیا ہے، اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جیسے 5ویں وجہ کہ جس کو آخوند خود تصویر کرتے ہیں، لیکن ان 5 کی 5 تصاویر پر قدر جامع کے بارے میں جو یہ 5 تصویریں درست ہو رہی ہیں، 5 کی 5 پر اشکال کر رہے ہیں۔ کہ گزشتہ جلسے میں ہم نے تقریباً 4 جو تصویریں ہیں ان کو بیان کیا تھا، اور ان پر جو نقد ہے وہ بھی ذکر کیا تھا، کہ البتہ چوتھی تصویر کی عبارت نہیں پڑھی تھی۔ آج اس کا ربط کے اعتبار سے اس کا خلاصہ بھی چوتھی کا بیان کرتے ہیں، اور پھر 5ویں تصویر کو ذکر کر کے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ چوتھی تصویر میں یہ کیا گیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اعمی کہتا ہے کہ قدر جامع کی تصویر کرنا ممکن ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ شارع نے پہلی مرتبہ جو ان عبادات کے لیے مختلف اسامی کو قرار دیا، تو سب سے پہلے اس عبادت کو دیکھا کہ جو جامع الاجزاء و شرائط ہے، یعنی جو جامع الاجزاء و شرائط ہے، تمام اجزاء اور شرائط جس کے اندر موجود ہیں، آغاز میں اس کے لیے لفظ کو قرار دیا۔ مثلا لفظ صلاۃ، یہ جو نام ہے، آغاز میں اس نے اس نماز کے لیے قرار دیا ہے کہ جس نماز کے اندر تمام اجزاء بھی موجود ہیں، تمام شرائط بھی موجود ہیں۔ تام الاجزاء و شرائط کے لیے لفظ صلاۃ کو اس نے قرار دیا، یہ نام رکھا۔ لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ جس طریقے سے عرف میں ایسے ہوتا ہے نا کہ مختلف مرکبات کو جب ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، کہ کل ہم نے مثال موٹر سائیکل کی دی تھی، کہ موٹر سائیکل نام رکھتے ہیں اس گاڑی کا کہ جس کے تمام اجزاء، سارے کے سارے پارٹس پورے کے پورے ہوں، مکمل ہوں۔ لیکن مرور زمان سے اگر اس کے کچھ پارٹس، کچھ حصے ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر بھی اس کو موٹر سائیکل کہتے ہیں۔ عرف اتنا تسامح کرتا ہے کہ پہلے تمام اجزاء اس کے اندر ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اگر کچھ اجزاء چلے جائیں تو عرف اسی فاقد بعض اجزاء کو نازل منزلہ تام الاجزاء سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اسی لیے موٹر سائیکل کے بہت سارے پرزے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو موٹر سائیکل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عیناً اسی طریقے سے شارع نے بھی پہلے تام الاجزاء کے لیے قرار دیا، لیکن البتہ بعض میں اگر بعض اجزاء ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں تو بھی اسی کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے وضع ہے۔ خوب اچھا، پھر اس کے اندر نقطہ بھی ذکر کرتے ہیں خود کہ بھائی اس فاقد الاجزاء کو تام الاجزاء والا نام کیوں دیا جاتا ہے؟
کہہ رہے ہیں یا تو اس فاقد بعض اجزاء کو وہی تام الاجزاء والا نام اس لیے دیتے ہیں اسی حقیقت ادعائیہ سکاکیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے وہاں پر ہم ادعا کرتے تھے کہ آغا فاقد بعض اجزاء بھی ادعاً وہی تام الاجزاء ہے، یا تو اس طریقے سے یا اس طریقے سے کہ درست ہے کہ پہلے جو فاقد الاجزاء ہے بعض اجزاء اس کے تمام ہو گئے، پہلے ایک آدھ مرتبہ قرینے سے استعمال ہوا اور اس کے بعد اس میں پھر وضع تعینی کے اعتبار سے حقیقتی بن گیا، ایسے درست کرتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال جیسے میں نے یہ موٹر سائیکل کی دی یا مرحوم آخوند مثال دیتا ہے مختلف جو معجون بناتے ہیں، خوب ایک معجون کے اندر یہ چیز ہو یہ چیز ہو یہ چیز ہو یہ چیز ہو تب جا کر معجون بنتا ہے، خوب آغاز میں اس معجون کا نام اس کے لیے رکھا گیا ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے اجزاء ہوں، لیکن مرور زمان سے بعد میں اگر مثلا وہی معجون آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی ایک آدھ چیز نہ بھی ہو تو بھی آپ کہتے ہیں یہ وہی معجون ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ایسے قدر جامع ہم تصویر کرتے ہیں۔ اس کا جواب عرض کیا تھا کہ آخوند کہتے ہیں قیاس مال فارق ہے، آپ یہ جو معجون ہو گئے یا موٹر سائیکل ہو گئے یا اس طریقے کے جو مرکبات غیر عبادی ہیں ان میں عرف اس طریقے سے تسامح کرتا ہے، واقعہ عرف کا طریقہ کار یہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مرکبات عبادی میں مشکل ہے کیونکہ مرکبات عبادی میں اصلاً وہ ایک جو مرکب ہے وہ خود مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف ہے۔ خوب نماز کوئی اٹھا لے، ایک نماز وتر سے لے کر 4 رکعتی نماز تک خوب کتنا اختلاف ہے، یا خود مکلف کے مختلف حالات کے اعتبار سے آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک جگہ پر مکلف مثلا جو ہے وہ کیا مسافر نہیں ہے، حضر میں ہے، مختار ہے، کوئی اضطرار نہیں ہے، تو اس کے لیے کون سے اجزاء والی نماز ہے؟ خوب ایک مکلف اگر مسافر ہو اس کی کون سے اجزاء والی نماز صحیح ہوگی؟ یا اگر مکلف مثلا مضطر ہے، بیچارہ اضطرار میں مریض ہے، تو خوب اس کی کون سے اجزاء والی نماز ہوگی؟ تو خود نماز صحیح مکلف کے لحاظ سے، خود نماز کے حالات کے اعتبار سے خوب اس کے اجزاء مشخص نہیں ہے کہ کون سی تام الاجزاء ہے، کون سی صحیح ہے۔ وہاں پر تو تام الاجزاء کی ایک آپ تصویر دے رہے تھے، لیکن یہاں پر خود تام الاجزاء کی تصویر لانا مشکل ہے۔ خوب ایک حضر میں ہے، مسافر نہیں ہے، مختار ہے، اس کے لیے تام الاجزاء یہ ہے۔ اگر ایک مسافر ہے اس کے لیے تام الاجزاء یہ ہے، اگر ایک اضطرار کے حالت میں اس کے لیے تام الاجزاء یہ ہے، کہ خوب یہ دیکھیں تام الاجزاء ہی ہمارے لیے مشخص نہیں ہو پا رہا، تو اس کو کیسے آپ اس کے ساتھ قیاس کرتے ہیں؟ یہ چوتھے مورد میں کہ 5ویں مورد میں بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی صورت ہے، وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جیسے مختلف مقادیر یا مختلف اوزان کے لیے لفظ بنائے جاتے ہیں، درست؟ مثلا 1 کلو، خوب 1 کلو، خوب 1 کلو میں تقریباً 1000 گرام ہے، ٹھیک ہے، واضح آتا ہے، اور 1 کلو کہتا ہے یعنی جو 1000 مثلا گرام ہو، لیکن اگر اس 1000 گرام سے 50 گرام اوپر بھی ہو جائے تو بھی اس کو عرف تسامح کہتا ہے، بابا یہ 1 کلو ہی ہے۔ آپ کسی سے 1 کلو لینے جائے، اللہ اس نے ناپ تول میں مثلا 50 گرام اوپر دے دیا تو کیا کہا جائے گا کہ یہ 1 کلو؟ یا مثلا اگر 50 گرام کم ہو جائے، 950 گرام ہو، خوب اس کو بھی عرف کیا کہتا ہے؟ 1 کلو ہے۔ تو ان مقادیر اور اوزان کے اندر جو وزن ہوتی ہے، عرف کہتا ہے کہ وہاں پر وزن اعم ہے، وہ پوری مقدار ہو یا تھوڑی زیادتی ہو یا تھوڑی کمی ہو، اسی کے لیے اس وزن کو مثلا وزن کیا گیا ہے، درست ہے؟ یا اگر آپ کہیں کہ نہ بابا 1 کلو خصوصیت سے 1000 گرام کے لیے، لیکن عرف تسامح کرتا ہے، اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے یا تھوڑا کم ہو جائے، جیسے وجہ 4 میں ذکر کیا، درست ہے؟ کہ اس دوسری تصویر کے اعتبار سے اس 5ویں صورت میں اور چوتھی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تھوڑا سا فاقد ہو جائے تو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عرف اس کو وہی مقدار سمجھتا ہے، یہ وہی چوتھی صورت ہو جائے گی۔ حالانکہ پہلی اس کی جو تصویر میں نے کی کہ واضح نے آ کر اعم کے لیے وضع کیا ہے کہ یہ پورا ہو یا تھوڑا زیادہ ہو یا تھوڑی سی کمی ہو، درست ہے؟
تو عبادات میں بھی ایسے ہی ہے، ان اوزان اور مقادیر کی طرح ہے۔ آخوند یہاں پر بھی اعتراض وہی کرتے ہیں کہ بابا یہ بھی قیاس مال فارق ہے، جیسے چوتھی صورت میں ہم نے اشکال کیا، عیناً وہی اشکال یہاں پر بھی آتا ہے۔ خوب اس عبارت کو دیکھیں، یہ 5 تصویریں ذکر کی قدر جامع کے لحاظ سے کہ پانچوں کو رد کیا انہوں نے۔ رابعہا، اگر قدر جامع کی چوتھی تصویر، انما وضعت لہ الالفاظ ابتداءً هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط، فرماتے ہیں کہ وہ کہ جس کے لیے الفاظ کو آغاز میں وضع کیا گیا ہے وہ عبادت وہی صحیح تام میں واجد تمام اجزاء و شرائط ہے۔ وہ عبادت، وہ چیز، وہ جامع درست ہے کہ جس کے لیے آغاز میں الفاظ کو وضع کیا گیا تھا، اگر وہی خصوصیت سے صحیح ہو، تام ہو، واجد تمام اجزاء ہو، شرائط ہو۔ الا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنهم ویطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للباز تنزیلا له منزلۃ الواجد۔ خوب فرماتے مگر کیا، الا ان العرف یتساہمون، بلے لیکن عرف کیا کرتا ہے، تسامح کرتا ہے۔ کما ہوا دیدنہم، جس طریقے سے عرف کا دیدن اور عادت یہی تسامح ہے کہ عرف میں تسامح ہوتا ہے، ہلکی پھلکی چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ دیدن یعنی وہی طریقہ، روش، اسلوب، عادت۔ الا ان العرف یتسامحون ویطلقون تلک الالفاظ، ان الفاظ کا اطلاق کرتے علی الفاقد للبعض، اگر بعض اجزاء نہ بھی ہوں جس کے اندر تو اس پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ کیوں؟ تنزیلا لہ منزلۃ الواجد، اس لیے کہ اس فاقد کو نازل منزلہ واجد سمجھتے ہیں، اس فاقد کو قائم مقام واجد سمجھتے ہیں۔ پس فلا یکون مجازا فی الکلمہ، یہ مجاز فی الکلمہ نہیں ہے، یعنی وہ جو مشہور کی طرح ہے نا کہ فاقد میں آ کر مجازن استعمال کرتے ہو، نہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ تنزیلا لہ منزلۃ الواجد فلا یکون مجازا فی الکلمہ علی ما ذهب الیہ السقاکی فی الاستعارہ، جس طریقے سے سقاکی استعارے کے باب میں گیا ہے نا کہ مثلا اس مجاز کو جو ہے وہ کہ نازل منزلہ حقیقت قرار دیتا ہے، یہاں پر بھی اسی طریقے سے فاقد کو نازل منزلہ واجد قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ مجاز فی الکلمہ نا اس سقاکی کی طرح تصور کرے، درست ہے۔ بل یمکن، حالانکہ سقاکی کو چھوڑے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہ، حقیقت یعنی بالکل حقیقت، وہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بل یمکن دعویٰ سیرورت ہی حقیقتاً فیہ بعد الاستعمال فیہ کذالک دفعتاً او دفعات من دون حاجت الی الکثرت والشہرہ، بلکہ آپ کہیں کہ نہ، حقیقت ادعائی ہے سقاکی کیا، بلکہ واقعاً جو صحیح حقیقت ہے اس کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بل یمکن دعویٰ، بلکہ ممکن ہے کہ دعویٰ کیا جائے، کیسا دعویٰ؟ سیرورت ہی حقیقتاً، کہ یہ لفظ حقیقت بن گیا ہے فیہ اس فاقد میں، بعد الاستعمال فیہ کذالک، جب اس فاقد میں استعمال کیا گیا اسی طریقے سے یعنی تنزیلا، اس فاقد کو نازل منزلہ واجد قرار دیتے ہوئے، جب اس فاقد میں یہ لفظ استعمال ہوا اسی طریقے سے دفعتاً ایک مرتبہ اور دفعاتن یا چند مرتبہ، من دون حاجت الی الکثرت والشہرہ، بغیر اس کے کہ آپ کے بہت زیادہ ہو، مشہور ہو، نہ اس کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ یا چند مرتبہ استعمال ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں حقیقت بن گیا، یعنی وضع تعینی درست ہو گئی۔ خوب آگا کیوں بھلا عرف ایسے کرتا ہے؟ فاقد بعض کو اس حقیقت کی طرح کیوں سمجھتا ہے؟ کہہ رہا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ فاقد بعض اور وہ تام الاجزاء شیپ اور صورت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، یا دونوں اثر میں مشترک ہے۔ بھائی موٹر سائیکل کا اگر ایک پرزہ گر جائے تو پھر بھی آپ اس کو موٹر سائیکل کہتے ہیں، کیونکہ یہ موٹر سائیکل شیپ میں اسی موٹر سائیکل کی طرح کی جس میں یہ پرزہ تھا۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ اس کا اثر بھی وہی ہے جو اس کا اثر تھا، یہ بھی چل رہی ہے وہ بھی چل رہی تھی، درست ہے۔ ایسے للانس الحاصل، کیوں بھائی؟
اس میں حقیقت بن جاتا ہے اس انس کی وجہ سے کہ جو حاصل ہوتا ہے من جہت المشابہت فی الصورہ، اعلیٰ صورت میں مشابہت کی وجہ سے جو انس ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے، اسی کی وجہ سے یا اس میں وضع تعینی ہو جاتی ہے. اب المشارکت فی التأثیر، یا اثر میں دونوں شریک ہیں. فاقد بعض کا بھی وہی اثر ہے جو تام الاجزاء کا اثر ہے. کما فی اسام المعاجین، معجون کی جمع، جس طریقے سے معجونوں کے نام ایسے ہوتے ہیں الموضوعۃ ابتداء لخصوص مرکبات واجدۃ لاجزاء خاصہ، کہ جن کو وضع کیا جاتا ہے آغاز میں خصوصیت سے ان مرکبات کے لیے کہ جو واجد ہے اجزاء خاصہ کا. حیث یصح اطلاقها علی الفاقد لبعض الاجزاء، اس اعتبار سے کہ ممکن ہے، صحیح ہے ان اسامی معاجین کا اطلاق کرنا اس پر کہ جو فاقد ہو بعض اجزاء کا. حالا المشابہ، وہ فاقد، یہ صفت فاقد ہے، درست ہے، وہ فاقد کے جو المشابہ لہو صورتاً، وہ فاقد کے جو مشابہت رکھتا ہے واجد الاجزاء سے صورت کے اعتبار سے. والمشارک، یہ بھی صفت ہے، یعنی الفاقد کی صفت ہے اور المشابہ پر عطف ہو رہا ہے. وہ فاقد کے المشارک فی المہم اثران، جو مہم ترین اثر تھا، جو مہم ترین غرض تھی، اس کے ساتھ یہ بھی شریک ہے. درست ہے، اطلاق کرتے ہیں تنزیلاً او حقیقتاً، یہ اطلاق کے لیے قید ہوگا، یعنی حیث یصح اطلاقها تنزیلاً او حقیقتاً. تنزیلاً یعنی وہ حقیقت سکاکیہ کے اعتبار سے، او حقیقتاً یعنی نہ واقع حقیقت کے طور پر. وفی ہے، آخون کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے. کیسے کہ انہو، شان یہ ہے کہ انما یتم فی مثل اسامل معاجین وسائر المرکبات الخارجیہ. فرماتے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے، معجونوں کے ناموں میں، جو معجون جیسی چیزیں ان کے ناموں میں اس قسم کے مرکبات میں درست ہے. اور وہ وسائر المرکبات، اور دوسرے وہ مرکبات کہ الخارجیہ، جو مرکبات خارجیہ ہیں، کہ مما یکون الموضوع لہ فیہا ابتداء مرکبا خاصا، ان اشیاء میں سے کہ جن میں موضوع لہ آغاز میں ایک مرکب خاص ہوتا ہے، جیسے ہم نے موٹر سائیکل کی مثال دی، ان میں تو درست ہے. یعنی مرکبات غیر عبادیہ خارجیہ میں آپ کی بات درست ہے، اما مرکبات عبادیہ میں درست نہیں ہے. ولا یکاد یتم فی مثل العبادات، لیکن یہ بات عبادات میں تام نہیں ہے. التی عرفت، کہ آپ نے جان لیا کہ ان صحیح منہا، ان عبادات میں سے جو صحیح ہے، یختلف حسب اختلاف الحالات، آغا حالات کے مختلف ہونے سے اصلا نماز صحیح مختلف ہو رہی ہے. خوب تام میں واجد الاجزاء کی بھی تصویر ہمارے پاس درست نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک جگہ پر ایسی ہے، دوسری جگہ پر دوسرے طریقے سے، تیسری جگہ پر تیسرے طریقے سے. وَقَوْنَ الصَّحِيحِ بِحَسَبِ حَالَةٍ فَاسِدًا بِحَسَبِ حَالَةٍ أُخْرَى، کہ بابا ادھر مصیبت یہ ہے کہ ایک ہی حالت کے اعتبار سے صحیح فاسد ہے اور دوسرے حالت کے اعتبار سے مثلا وَقَوْنِ الصَّحِيحِ بِحَسَبِ حَالَةٍ فَاسِدًا بِحَسَبِ حَالَةٍ أُخْرَى، صحیح ایک حالت میں، دوسری حالت میں وہی فاسد. کما لا یخفیٰ، خوب جیسے یہ مطلب مخفی نہیں ہے. صلاۃ حاضر کو دیکھ لیں، خوب ادھر ایک حالت میں 4 رکعتی صحیح، خوب یہی مسافر پڑھے تو فاسد. مسافر کے لیے 2 رکعتی سفر میں صحیح، لیکن وہی آ کر حضر کے اندر پڑھے، خوب دیکھ فاسد. فتأمل جیدان، اعلیٰ دقت کو نہ جگہ. خامسها، 5ویں تصویر، ان یکون حالها حال اسامی المقادیر والاوزان، کہ ان اسامی عبادات کا حال بھی وہی مقادیر و اوزان کے اسامی کی طرح ہے. خوب جو مختلف اوزان ہیں، مقادیر ہیں، پیمانے ہیں وزن کے لیے جو چیزیں بناتے ہیں، ان میں کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت تسامح چلتا ہے. مثل المثقال، جیسے مثقال ہے، والحقہ، کہ یہ بھی ایک طرح کا وہی وزن ہے کہ 200 پتہ نہیں کتنی مثقال اس کے بنتے ہیں، کہ یہ پڑھتے ہیں آپ زکوٰۃ کے باس میں.
والوزن الی غیر ذالک، اور اس کے علاوہ وہ جو مثلا کوئی بٹ وغیرہ بھی ہو، کیا کہتے ہیں اسے جسے تولا جاتا ہے، ایسے لوہے کا بنا ہوتا ہے نا، 1 کلو گرام 2 کلو گرام 3 کلو گرام، ایسے بٹ وہی. مما لا شبہۃ فی کونہا حقیقتاً فی الزائد والناقص فی الجملہ. البتہ یہ 5ویں تصویر 4تھی تصویر سے جدا اس صورت میں ہوگی جب اس پہلی صورت کو مانے. درست ہے. مما یہ ان موارد میں سے کہ لا شبہۃ فی کونہا، یہ اسامی مقدار یا مقادیر حقیقت ہے زائد و ناقص فی الجملہ میں. اگر فی الجملہ تھوڑا اضافہ ہو جائے، فی الجملہ تھوڑا جو ہے وہ کیا ہے نقص ہو جائے، تو بھی اسی کے لیے ہے. یعنی گویا کہ واضح نے ابتداءً وضع اعم کی ہے کہ یہ 1000 مثلا کلو گرام ہو یا 1050 کلو گرام ہو، 1000 مثلا 50 کلو گرام یا 950 کلو گرام، یہ جو تھوڑا بہت تفاوت ہے اسی کے لیے 1 کلو کو ہم وزن کر رہے ہیں. درست ہے کہ واضح نے ابتداءً ایسے وزن کیا. تو اس صورت میں یہ 5ویں وجہ 4تھی وجہ سے جدا ہے. فَإِنَّ الْوَاضِعَ وَإِنْ لَاحَظَ مِقْدَارًا خَاصًا، فرماتے ہیں کہ واضح نے اگرچہ ایک خاص مقدار کو ملاحظہ کیا 1000 گرام کو، الا انہو مگر یہ کہ یہ واضح لم یزع لہو بخصوص ہی، لیکن خصوصیت سے اس مقدار خاص کے لیے وزن نہیں کیا. درست ہے. لم یزع لہو یعنی اس مقدار خاص کے لیے بخصوص ہی، اس مقدار خاص کے عنوان سے نہ، بل للأعم منہ، بلکہ اس نے وضع کیا ہے اس مقدار خاص سے اعم کے لیے. درست ہے. وہ مقدار خاص ہو ومن الزائد والناقص، یا تھوڑا زیادہ ہو یا تھوڑا کم ہو، اس کے لیے وضع کیا ہے. روشن ہے عبارت. او انہو، اس یہاں سے دوسری تصویر کر رہا ہے کہ اس صورت میں یہ والی تصویر وہی 4تھی تصویر ہو جائے گی. او انہو یا واضح نے وَإِنْ خَصَّ بِهِ یعنی مقدار خاص کے ساتھ مختص کیا ہے اولاً آغاز میں، وہی اس مقدار خاص کو مد نظر رکھا. الا انہو بالاستعمال کثیراً فیہما بعنایت انہما منہ قد صار حقیقتاً فی الاعم ثانیاً، کہ یہ وہی اس 4تھی صورت کی جو دوسری صورت تھی اس کی طرح ہو جائے گی. یا آپ ایسے کہیں کہ آغاز میں ابتدا میں واضح نے اس مقدار خاص کو مد نظر رکھا اور اسی کے لیے وزن کیا، لیکن بعد میں الا انہو بعد میں یہ جو اس میں مقدار ہے بالاستعمال کثیراً فیہما ناقص اور زائد میں بہت زیادہ استعمال ہوا، بعنایت انہما منہ اس مجازی عنایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ناقص اور زائد اسی مقدار خاص کی طرح ہے. کیا ہو گیا؟ قد صار حقیقتاً فی الاعم، تو اب یہ حقیقت بن گیا وضع تعینی کے اعتبار سے کہ حالت تھوڑا زیادہ ہو یا تھوڑا کم ہو یا اتنا پورا ہو، اسی کے لیے یہ نام ہے. درست ہے. ایسے وفی ہے آغا اس میں بھی اشکال ہے کہ ان صحیح کما عرفت فی السابق. آغا یہاں پر اصلاً کیا اسم الفارق ہے، یہاں پر صحیح کا قدر جامع نہیں مل رہا، جیسا کہ آپ نے وجہ سابق میں جانا کہ صحیح یختلف زیادتاً و نقیصتاً، خوب صحیح زیادت اور نقیصہ کے اعتبار سے مختلف ہے. فلا یکون ہناک ما یلحظ الزائد والناقص بالقیاس علیہ. تو اب ہمارے پاس اسامی عبادات میں وہ ایک صحیح والی مقدار، درست والی مقدار خاص ہی نہیں مل رہی، تاکہ اس مقدار خاص کے اعتبار سے زائد اور ناقص کو اس کی نسبت سے قیاس کیا جائے اور نسبت سنجی کی جائے. یہاں پر وہی مشخص نہیں ہو رہا. ہاں وہاں پر تو مشخص ہے کہ 1000 کلو گرام، یہاں پر وہ اس صحیح کا پیمانہ ہم سے مشخص نہیں ہو رہا. کیوز اللفظ لما هو الاعم، وہ اصل پیمانہ نہیں مل رہا تاکہ آپ آئیں اور آپ کہیں کہ اس اصل پیمانے سے تھوڑا زائد یا تھوڑا ناقص اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، عام کے لیے نہ، وہی نہیں مل رہا. فتدبر جیدان، کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا تأمل کریں. خوب، یہ تقریباً جامع کی بات تمام ہو گئی. انشاءاللہ باقی ایک آدھ مقدمہ ہے کہ اس کے بعد اصل بات میں وارد ہوتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل